فرینڈس، میری آج کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ جنات پہ اور بھوت پریت پہ اور اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ یقین کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ خوف رہتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک کمرے میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو تب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، یا پھر ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہوتا ہے، یا پھر عجیب سے انکشافات ہوتے ہیں۔ وہ اکیلے رات کے ٹائم اپنے کمرے میں نہیں جا سکتے، اور بعض لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ دن کے ٹائم بھی اپنے کمرے میں اکیلے جانا ان کو ایسا خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اگر کچن میں یا ادھر ادھر کوئی چیز گر جاتی ہے اپنے آپ، تو وہ اس کو بھی نارمل نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو بھی کوئی ایسا عمل سمجھتے ہیں جس میں ضرور کہیں نہ کہیں ان کا وہم اور ڈر اور یہ جنات وغیرہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو نارمل نہیں سمجھتے۔ کسی کی رونے کی آواز سچ میں اگر آ رہی ہو، کوئی بچہ ہی رو رہا ہو، ادھر ادھر رو رہا ہو گلی محلے میں، تو اگر وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں تو ان کو عجیب سا فیل ہوگا، چیخنے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اور کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی کچھ لوگوں کو تو نارملی ہر چیز کو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو، جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت سیریس لے رہے ہوتے ہیں۔ کہ اگر کوئی چیز ایک نارمل اور معمول کے مطابق ہو رہی ہے اور روٹین میں ہو رہی ہے، اس کو وہ بڑا عجیب طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سچ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نارمل چیزوں سے وہم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سچ میں ہی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سچ میں ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ وہ بھی دونوں کی سچویشن سیم ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ سب کچھ سیم، جس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ وہم سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے بھی مائنڈ میں وہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جس کے ساتھ سچ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جس کے دل میں وہم ہے وہ تو ایک وہم کی حد تک ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو صرف اپنے وہم ہی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سچ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر سچ میں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چیز نقصان ضرور دیتی ہے۔ فرض کرے اگر مجھے کوئی چیز اگر شو ہوتی ہے، مجھے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، مجھے ایسے سائے وغیرہ نظر آتے ہیں، تو وہ ایک صرف میرا وہم نہیں ہوگا، ایک دماغی طور پہ اور ایک تصورات میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، محسوس ہوتا ہے، اور ایک حقیقت میں انسان کو نظر آتا ہے، اور وہ سب کو یہ بیان بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، یا دیکھ رہی تھی، یا دیکھ رہا تھا، تو ایسا ہوا تھا۔ لیکن لوگ یقین نہیں کرتے، اور ایک بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایسا ہو رہا ہے۔ تو جو محسوس ہونے والی بات ہے وہ ایک وہم ہے، کیونکہ جو محسوس ہونا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر کا ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہمارے اندر کا ایک وہم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی چیز سچ میں ہوتی ہے تو وہ ہمیں ظاہر ہو، وہ ہمیں محسوس ہی کیوں ہو، ہمارے اندر وہ وہم بن کے داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیں پورا اپنا وجود دکھاتی ہے، اپنے اثرات دکھاتی ہے، اپنے تاثرات دکھاتی ہے۔ وہ ایک وہم بن کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی، اور نہ ہی ہمیں ایک وہم کے بنا پہ اپنے آپ کو اتنا اپنی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرنا چاہیے، یا اپنے آپ کو اتنا ڈپریس کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بس ایک ہمیں وہم ہے، اور ہم اس کے جو بنا پہ اتنا اپنے آپ کو کری جا رہے ہیں اور ڈرائی جا رہے ہیں۔ اور ایک بندہ جب ڈر جاتا ہے ایک مرتبہ تو وہ اس کے روٹین بن جاتی ہے، وہ بار بار ڈرتا ہے، اور وہ جتنا ان چیزوں کے بارے میں مزید سوچتا ہے، وہ چیزیں اتنا زیادہ اس کی سوچ میں، اس کے دماغ میں ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں، اور زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ایک بندے کو ڈر لگتا ہے ذرا سے کسی چیز کے کمرے میں جانے کی حد تک ڈر لگتا ہے، جب وہ اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دے گا تو وہ واش روم بھی نہیں جائے گا، وہ کمرے بھی نہیں جائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے میں نے کیسز سنے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں تو اگر ان کو خوف آتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے کمبل بھی نہیں اتار سکتے، ایسا وہ اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ کمبل کے اندر سے منہ نہیں نکالتے ہیں، اور وہ کمبل کو اپنے اوپر بالکل کر لیتے ہیں، اور ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے کوئی کمبل اتارے ہی نہ۔ ان کو کمبل کی دوسری طرف دیکھنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور ان کے ڈر کی جو ہے نا وہ کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، کہ جو بندہ بالکل کوئی حرکت ہی نہ کر سکے، اتنا وہ ڈر جائے، اتنا سٹیچو بن جائے کہ وہ حرکت ہی نہ کر سکے ڈر کے مارے۔ حالانکہ یہ وہم ہوتا ہے۔ جس کو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کو دکھاوے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اصل اور نقل میں یہی فرق ہے۔ جو وہم ہوتا ہے
وہ نقل ہوتا ہے، اور جن چیزوں میں مطلب جو چیزیں دکھاوے ہوتی ہیں، مطلب جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں واقعی اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمیں جھلکیاں نظر آتی ہیں، بعض اوقات کچھ چلتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کا سایہ نظر آتا ہے، کسی کی آواز نظر آتی ہے جو ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، ہمارا وہم نہیں ہوتا، جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، ریئل چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ ہم پھر بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں وہم میں بھی کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہم جو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ پھر بھی 20% ہوتا ہے، مطلب وہ پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ان کو سچ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ٹریٹمنٹ سے مراد یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کا ٹریٹمنٹ صرف اللہ کا کلام ہے، اور جو ہے نا باقی یہ جو پیر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ یہ اچھے خاصی یہ کوئی وہمی بندہ بھی چلا جائے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو جن ہے، آپ کو یہ ہے، اور اگر بندے کو جن نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہی جن اس پہ حاوی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اگلا بندہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ انسان کا نفس ہے، ہمیں جس چیز کے لیے مائل کیا جاتا ہے ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور ہماری سوچ ویسی ہو جاتی ہے، ہمیں سب کچھ ویسا دکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ نیچرلی طور پہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ویسا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اصل میں اس پہ بہت لمبی بحث بنتی ہے، لیکن آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ اس کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور اپنے چاروں طرف ہمیشہ پھونک مارنا چاہیے، اور جو قرآن پاک میں 4 صورتیں ہیں سب سے اینڈ والی، ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جن کو سچ میں ایسا ہے وہ بھی اس کی تلاوت کریں، ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور جن کو ایسا نہیں ہے وہ بھی جب تلاوت کریں گے ان کو 1-2 مرتبہ، اس کے بعد ان کو جو تھوڑا بہت وہم لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو مزید میں اس پہ ڈیٹیل پہ کبھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔